کمیشن نہیں تو حکومت سے مذاکرات نہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عمر ایوب نے کہا، مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ سے قبل جوڈیشل کمیشن کا قیام ضروری ہے۔ جب تک جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا، چوتھے مذاکراتی راؤنڈ میں نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 28 فروری کو طلب۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کریں گے۔ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے مطالبات کا تحریری جواب دیا جائے گا۔ کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ منعقد ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے بننے اور نہ بننے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر 28 جنوری کو جواب دے دیا جائے گا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اپوزیشن کے مطالبات پر تفصیلی طور پر قانونی رائے بھی لی گئی ہے۔ مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ بہت سے معاملات زیر غور آئیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جوڈیشل کمیشن سے متعلق بڑی پیشکش کر دی۔ کہا 2013 کے انتخابات میں 35 پنچر سے لے کر فارم 47 تک سب کو جوڈیشل کمیشن میں کر لیں۔ کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر بھی شامل ہو۔ ہمیں اعتراض جوڈیشل کمیشن پر نہیں بلکہ ان کی حرکتوں پر ہے۔ پی ٹی آئی پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ میں مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن مذاکرات ایسے نوٹ پر ختم ہونے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی مخالفین کے خلاف گڑھا کھودا۔ جو گڑھا انہوں نے مخالفین کے لیے کھودا تھا، خود اس میں گر گئے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ بانی پی ٹی آئی میگا کرپشن کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ہماری قیادت نے پی ٹی آئی دور میں جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا۔ پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ حکومتی کمیٹی سے 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کوئی پیش رفت ہوئی تو چوتھی میٹنگ کی جانب جائیں گے۔ ہمارے مطالبات پر پیش رفت ہوئی تو پھر چوتھی میٹنگ ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 2 ٹوک موقع پیش کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا۔ تیسرا مذاکراتی دور ختم ہو گیا، لیکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ حکومت کو تحریری مطالبات دے دیے، جواب کے لیے 7 دن ہے۔ حکومت نے جواب نہ دیا تو مذاکراتی میٹنگ نہیں ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی علی ظفر کی پریس کانفرنس، کہا نیب کہتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ چوری کا پیسہ ہے۔ سپریم کورٹ اور برطانوی کورٹ نے بھی کہا یہ پیسہ چوری کا نہیں ہے۔ این سی اے نے پیسے کو ڈی فریز کر دیا۔ اگر پیسہ چوری کا ہو تو ڈی فریز نہیں ہو سکتا۔ کیس کی عمارت جو کھڑی ہے کہ یہ پیسہ چوری کا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات ایک بریک تھرو ہے۔ لگتا ہے کمیشن بن جائے گا اور مذاکرات بھی آگے چلیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہر سماعت پر رٹے رٹائے گواہ آ جاتے ہیں۔ ہر ایک گواہی دیتا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر۔ اگر کیس ایسے ہی چلانا ہے تو سیدھا سیدھا پہلے ہی سزا دے دیں۔ ہم کوئی ریلیف نہیں، انصاف مانگ رہے ہیں۔ یونیورسٹی کو بند کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا ان کی خواہش اور کوشش ہے ان کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ نہ پڑھے۔ اس فیصلے کا مذاکراتی عمل پر فرق تو پڑے گا۔ مذاکرات 31 جنوری کو ڈیڈ لائن سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ $190 ملین کے اعلی سطح کرپشن کیس ہے۔ شہزاد اکبر نے پیسہ آفیشل ڈاکومنٹ میں شو کرایا، بند لفافہ کابینہ میں لایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، بولے میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا اور کروڑوں روپے لیے۔ تمام چیزیں دستاویزات سے ثابت ہو چکی۔ پی ٹی آئی دور میں اساس سے ریکوری یونٹ کو شہزاد اکبر ہیڈ کر رہے تھے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ بھی $190 ملین سے جانا تھا۔
190 ملین پاؤنڈ کیس کا بانی پی ٹی آئی پر کوئی اثر نہیں، حساس مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں، شہادتوں پر جوڈیشل کمیشن نہ بنے تو حل نہیں نکلے گا، میرے ساتھ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، مزید 4 گواہوں نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیے۔ انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ وکیل مشال یوسفزئی کے وکالت نامے پر پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھا دیا۔ عدالت نے مشال یوسفزئی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ کیس کی مزید سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ نئے تعینات ایڈیشنل سیشن جج راجہ انعام میمن منہاس سماعت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی تھی۔ عدالت نے اعتراضات دور کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے وادی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو چکی، وہاں کے عوام آزادی کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی کشمیری عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ آرمی چیف کی کشمیر کوز سے وابستگی غیر متزلزل ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ مسئلہ کشمیر یو این کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ پنجاب حکومت کا اقلیتی برادری کے لیے مالی معاونت کا اہم منصوبہ، مینورٹی کارڈز کی تقسیم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقلیتی کارڈز پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ 50,000 خاندانوں کو امداد فراہم ہوگی۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اقلیتی برادری کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے، یہ 10,500 روپے نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے محبت کا ہدیہ ہے۔ اقلیتی برادری کے لیے بہترین اقدامات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں مینورٹی کارڈز 75,000 تک لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیشکش پر لندن یونیورسٹی کی لاہور میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے پر مفاہمت۔ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لندن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر وینٹی تھامسن سے ملاقات۔ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام کا آغاز کرنے پر تبادلہ خیال۔ یونیورسٹی آف لندن کو پنجاب میں دفتر کھولنے کی دعوت۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ذہین بچوں اور بچیوں کے لیے 30,000 کے بجائے 50,000 وظائف دے رہی ہیں۔ حکومت کی ایک اور بڑی قانون سازی کی تیاری، پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش۔ سوشل میڈیا سمیت فیک نیوز سے متعلق اہم قانون سازی کی جائے گی۔ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ عائد ہوگا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائیبیونل 90 روز میں کیس نپٹانے کے پابند ہوں گے۔ ٹرائیبیونل کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ میں ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ مقررہ مدت میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر نتائج ہوں گے۔ ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ سے 1 سال میں فیصلہ کرنے کی شرط۔ ماڈرن ڈیوائسز کو قانونی شہادت میں شامل کرنے کی ترمیم۔ وزیر قانون اعظم نذیر نے کہا کہ مجرموں کو سزا دینے کی شرح بہت کم ہے، دیگر ممالک میں سزا دینے کی شرح 80% ہے۔ اس نظام کی بہتری کے لیے ترمیم لا رہے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ عمر ایوب کی پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کے لیے درخواست۔ اسپیکر کا وقفہ سوالات پر پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت دینے سے انکار۔ پی ٹی آئی اراکین کا بات کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ وقفہ سوالات کے دوران نقطہ اعتراض کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں طے ہوا تھا کہ نقطہ اعتراض سوالات کے دوران نہیں ہوگا، معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔
سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایف بی آر کو 1000 سے زائد گاڑیوں کی خریداری روکنے کی ہدایات جاری کر دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے زیر صدارت اجلاس میں ایف بی آر کا گاڑیوں کی خریداری پر نوٹس، اربوں روپے کی 1000 گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائمہ کمیٹی خزانہ کا اظہار برہمی، خریداری روکنے کے لیے وزیراعظم کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 منظور، حق میں 10 ارکان جبکہ مخالفت میں 6 نے ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا اجلاس، وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا کوئی بھی ادارہ ڈیجیٹل نہیں ہونے جا رہا، سرکاری ادارے ڈیجیٹل نہیں ہونے چاہیے۔ بل ایک انفرادی شخصیت کو طاقتور بنانے کا ہوگا، ڈیجیٹل ہونے سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت، جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ہیں کہ لاپتہ افراد ٹرائیبیونل کے لیے تو قانون سازی کرنا پڑے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا، امید ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرے گی۔ پاکستان میں نوجوان اکثریت میں ہے، انسانی وسائل کو طاقت بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستان ایئر وار کورس کے وفد سے ملاقات، پاک ایئر فورس کی قربانیوں کی تعریف، بولی پاک سرزمین کی فضاؤں کے محافظوں سے ملاقات باعث فخر ہے۔ ایئر فورس نے چیلنجز کا سامنا کر کے عوام کے دل میں جگہ بنائی، ملک کے ساتھ مخلص کون ہے اس پر غور ضروری ہے۔ پاکستان میں اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تسلسل برقرار رہے گا۔ سندھ حکومت نے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کے لیے کوششیں مزید تیز کر دیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کا ایک اور اجلاس، چارجنگ اسٹیشنز کا قیام جلد عمل میں لانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت کراچی میں اہم اجلاس، حکام نے دونوں وزراء کو ای وی ٹیکسیوں کے آپریشنل ماڈل، فوائد اور قابل استطاعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ شرجیل انعام میمن نے ای وی ٹیکسیوں کی پہلی کھیپ فروری تک شروع کیے جانے کی ہدایت کر دی۔ اپنا گھر ٹھیک کیے بغیر قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا مشکل ہے، حکومت اپنے اخراجات میں کمی، قرضوں کی ادائیگی کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہتے ہیں قرضوں سے خرچے چلانے یا سبسڈیز دینے کے بجائے پیداواری صلاحیت بڑھا کر برآمدات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ فزیکل اکاؤنٹ کا جڑواں خسارہ رہا ہے۔ فکسل خسارے کی سب سے بڑی وجہ 9 سے 10% غیر پائیدار ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی اسلحہ پاکستان اسمگل کرنے کی بڑی کوشش ناکام، فورسز نے غلام خان بارڈر ٹرمینل پر اسلحہ بردار ٹرک قبضے میں لے لیا۔ ٹرک سے جدید ساخت کا غیر ملکی اسلحہ اور میگزین برآمد کیا گیا۔ اسلحہ ٹرک میں ڈرائیور کیبن میں خفیہ مقام پر چھپایا گیا تھا۔ ہتھیار اور گولہ بارود پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہونا تھے۔ کرم میں قیام امن کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری، بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد۔ بگن میں 19 سے 21 جنوری تک ضلع انتظامیہ، پولیس اور سیکورٹی اداروں نے آپریشن کیا۔ مقامی عمائدین اور لوگوں نے آپریشن کے دوران تعاون کیا۔ فریقین کے دستخط شدہ معاہدے کے مطابق شرپسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ ٹل سے روانہ ہونے والا تجارتی قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ تاجر برادری کی اشیاء خورونوش کی 61 گاڑیاں بھی شامل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی 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 کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 24 جنوری کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلے متوقع۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر پی 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 کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ملک کی سیاست پر اہم فیصلے کرے گی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین اجلاس میں شریک ہوں گے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوسرے روز بھی فروخت کا رجحان برقرار 100 انڈیکس میں کمی 1500 پوائنٹس کی کمی سے 1,13,444 پوائنٹس پر بند سونے کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ سونا فی تولہ 2,87,450 روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 3 پیسے کا اضافہ ڈالر 278.85 روپے پر بند پنجاب کے تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلی صوبے بھر میں میٹرک مضامین کے گروپس میں اضافہ ایگریکلچر الائیڈ ہیلتھ سائنسز انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ کے مضامین شامل سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب خالد نذیر کہتے ہیں نئے گروپس نئے تعلیمی سال سے پڑھائے جائیں گے میٹرک کے امتحانات کے نمبر 1100 ہی رہیں گے بیوروکریٹس کو وائس چانسلر مقرر کرنے کے قانون کے خلاف سندھ میں جامعات مزید 2 روز کے لیے بند اساتذہ کا آج کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان سندھ حکومت کے فیصلوں کے خلاف آواز بلند فپواسا کی قیادت کا سندھ اسمبلی میں پیش کردہ ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی لاہ عمل سندھ کی جامعات میں تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری رہے گا بل کے خلاف آئندہ لاہ عمل کے اعلان کے بعد آج صبح 11 بجے کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس بھی کی جائے گی کارگو بزنس کی بڑھتی طلب کے پیش نظر ایمریٹس نے اپنا کارگو ہب کراچی میں بنانے کا فیصلہ کر لیا ایمریٹس ایئر لائن کا ایئرپورٹس اتھارٹی سے رابطہ کراچی ایئرپورٹ پر کارگو ٹرمینل پر 90,000 اسکوائر فٹ کی جگہ مانگ لی سال 2024 کے دوران سب سے زیادہ 27,000 ٹن سے زائد کارگو ایمریٹس ایئر لائن نے اٹھایا تھا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے حماس کے سربراہوں سے ملاقات غزہ کی تعمیر نو میں پاکستان کا کردار ادا کرنے کا عزم جماعت اسلامی کے امیر کا حماس کی قیادت سے دوحہ میں اظہار یکجہتی غزہ کی جنگی مزاحمت کی تعریف حافظ نعیم نے کہا جنگ بندی معاہدہ حماس کی فتح ہے پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں مدد کرے گا پاکستان نے فلسطین کے مسائل کے حل میں قائدانہ کردار ادا کیا حماس کے سربراہ حسن درویش کا پاکستان اور جماعت اسلامی کا شکریہ تعاون کی امید غزہ میں جنگ بندی کے باوجود مظلوم فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ تھم نہ سکا 3 دنوں میں اب تک 120 لاشیں اسپتال منتقل 56 فلسطینیوں کو زخمی حالت میں لایا گیا گزشتہ روز غزہ پٹی کے اسپتالوں میں 97 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں 78 لاشیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبوں اور میدانوں سے اٹھائی گئیں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 47,107 ہو گئی اور زخمیوں کی تعداد 1,11,000 سے تجاوز کر چکی ہے اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے باوجود باز نہ آیا مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن 9 فلسطینی شہید اور 40 زخمی کر دیے اسرائیلی آبادکاروں کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی املاک پر حملے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جنین کو عسکریت پسندوں کی نئی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے حماس مقبوضہ کنارے میں بھی اسرائیل کو شکست دینے کے لیے پرعزم حماس رہنما زبیر جبارین نے کہتے ہیں کہ غزہ کی طرح مقبوضہ کنارے پر بھی نیتن یاہو کو شکست دیں گے بھارتی بورڈ نے جرسی تنازع پر گھٹنے ٹیک دیے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی جرسی پر پاکستان کا نام ہوگا ICC نے تصدیق کر دی ہم ICC کی گائیڈ لائن پر عمل کریں گے ICC کے مطابق بھارتی ٹیم کی جرسی پر ICC کا منظور شدہ لوگو ہوگا بھارتی ٹیم ICC قوانین کی پابندی کرے گی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک کھیلی جائے گی ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 بھارتی کپتان روہت شرما کی شرکت کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا کپتانوں کی تقریب 16 یا 17 فروری کو کراچی میں متوقع ICC کے کپتانوں کی تقریب میں تمام ٹیموں کی شرکت کی درخواست روہت شرما کے پاکستان جانے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی یہ معاملہ تاحال ایجنڈے میں شامل نہیں بھارتی حکومت کی اجازت درکار ہوگی یا نہیں اس بارے میں بھی کوئی تصدیق نہ ہو سکی
ICC نے ٹیسٹ پلیئر رینکنگ جاری کر دی۔ انگلینڈ کے جوئے روٹ کا پہلا نمبر برقرار، پاکستان کے سعود شکیل بھی ٹاپ 10 میں شامل۔ سعود شکیل کی 3 درجے ترقی کے بعد 8ویں پوزیشن، بابر اعظم کی تنزلی 16ویں نمبر پر چلے گئے۔ محمد رضوان 2 درجے ترقی کے بعد 8ویں نمبر پر آ گئے۔ بولرز میں بھارت کے جسپریت بمراہ پہلے نمبر پر موجود، پاکستان کے نعمان علی 2 درجے ترقی کے بعد 9ویں نمبر پر آ گئے۔ اور ملتان میں قومی ٹیم کا 2 روز آرام کے بعد بھرپور ٹریننگ سیشن، کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ 25 جنوری سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔